آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت اہم آیت پر غور کریں گے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ یہ آیت البقرہ کی 34ویں آیت ہے۔ واقعہ تو ہم سب نے سنا ہے، لیکن اس میں کئی پرتیں ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے جو تفسیری مواد ہے، اس کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ سجدہ تھا کیسا، اور ابلیس نے جو انکار کیا اس کی اصل وجہ کیا تھی۔ چلیں اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ صرف ایک حکم ماننے یا نہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں، اطاعت ہے، علم کی اہمیت ہے، تکبر کتنا برا ہے، اور ایمان کی حقیقت کیا ہے، یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ جو تفسیریں ہیں وہ ہمیں ان نکات کو ذرا وضاحت سے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہے سجدے کی نوعیت کا۔ فرشتوں کو جو حکم ملا وہ کس قسم کا سجدہ تھا؟ کیا وہ عبادت والا سجدہ ہے جو ہم کرتے ہیں؟ عبادت کی نیت سے پیشانی زمین پر رکھنا۔ تو اس آیت کے حوالے سے مفسرین نے دو ممکنہ صورتیں بتائی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ سجدہ حقیقتاً اللہ ہی کے لیے تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو ایک آپ کہہ لیں قبلے کی طرح ایک سمت مقرر کیا گیا تھا۔ اچھا، یعنی اللہ کو سجدہ پر آدم کی طرف منہ کر کے؟ جی، تاکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت، ان کا مرتبہ ظاہر ہو۔ اس تشریح میں وہ جو لفظ ہے لی آدمہ، اس میں لام کو الہ یعنی طرف کے معنی میں لیتے ہیں، یا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لام سببیت کا ہے، یعنی آدم کی وجہ سے اللہ کو سجدہ کرو، ان کو جو علم ملا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ٹھیک، یہ ایک پہلو ہو گیا۔ اور دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری تشریح، اور امام بغوی جیسے کچھ بڑے مفسرین اسی کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ سجدہ عبادت والا تھا ہی نہیں، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ تعظیمی یعنی عزت دینے کے لیے؟ بالکل، جیسے سلامی دیتے ہیں، عزت احترام کے لیے جھکتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے سامنے کیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے اس میں پیشانی زمین پر نہ رکھی گئی ہو، بس جھکنا ہی مراد ہو۔ بعد میں پھر اسلام میں یعنی شریعت محمدی میں اس طرح کی تعظیم منع ہو گئی اور اس کی جگہ سلام کو مقرر کر دیا گیا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس تعظیم کی ایک وجہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو چیزوں کے نام سکھائے تھے، تو گویا یہ ان کے علم کے اعتراف میں ایک طرح کا شکریہ تھا۔ اچھا، تو مطلب دونوں صورتوں میں آدم علیہ السلام کی بڑائی تو ظاہر ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن پھر آیت میں آتا ہے الا ابلیس، یعنی سوائے ابلیس کے۔ اس سے تو لگتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتوں میں ہی تھا جنہیں حکم دیا گیا تھا۔ جی ہاں، آیت کے الفاظ سے بظاہر یہی لگتا ہے، استثناء ہے نا۔ کچھ روایات بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن زیادہ مشہور اور عام رائے یہی ہے کہ وہ اصل میں جن تھا، آگ سے بنا ہوا۔ فرشتے تو نور سے بنے ہیں۔ تو پھر حکم میں کیسے شامل ہو گیا؟ ہاں، تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ فرشتوں کی صحبت میں رہتا تھا، ان جیسا ہی عبادت گزار تھا، تو اسے تغلیباً یعنی اکثریتی گروہ میں شامل سمجھ کر فرشتوں کے ساتھ ہی حکم دے دیا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جنوں کو بھی حکم ہو، مگر ذکر صرف فرشتوں کا کیا گیا ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں اصل بات پر، ابلیس کا انکار۔ جی، کیا یہ صرف حکم نہ ماننا تھا؟ اسے آیت میں کافر کیوں کہا گیا؟ یہ بہت سنگین بات ہے۔ بالکل، اور مفسرین اسی نقطے پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہ محض ایک گناہ یا حکم عدولی نہیں تھی۔ اصل مسئلہ، اصل جڑ اس کا تکبر تھا۔ قرآن نے خود کہا وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا۔ تکبر؟ جی، اس نے صرف حکم نہیں ٹالا بلکہ اللہ کے حکم کو حقیر سمجھا، اسے ہلکا جانا۔ اس نے دلیل دی کہ انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے۔ تو یہ رویہ اللہ کی حکمت، اس کے فیصلے پر اعتراض تھا۔ یہ اللہ کے حکم کی تحقیر تھی، اسے چیلنج کرنا تھا، اور یہی چیز اسے کفر تک لے گئی۔ اچھا، یعنی نافرمانی سے بڑھ کر اللہ کے فیصلے کو ہی غلط سمجھنا؟ بالکل، اسی لیے آیت کے آخر میں آیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یا یہ بھی معنی کرتے ہیں کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اس کے اندر یہ کفر چھپا ہوا تھا جو اب ظاہر ہوا۔ تو ان سب باتوں کا آپ کہیں خلاصہ کیا نکلتا ہے؟
ہم نے دیکھا کہ سجدے کی نوعیت پر الگ الگ باتیں ہیں، ابلیس فرشتہ تھا یا جن، اس پر بھی گفتگو ہے، لیکن جو مرکزی خیال ہے وہ یہ کہ اس کے انکار کی وجہ صرف نافرمانی نہیں بلکہ تکبر، خود کو بڑا سمجھنا اور اللہ کے حکم کو کمتر جاننا تھا۔ جی بالکل، یہ واقعہ ہمیں بہت صاف صاف بتاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا یہی ایمان ہے۔ علم ایک فضیلت ہے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور دوسری طرف اپنی ذات کا، اپنی نسل کا، اپنی عبادت کا غمنڈ، تکبر، یہ انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم اسے آج کے دور میں دیکھیں تو یہ قصہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اصل بڑائی تقوی میں ہے، عاجزی میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، تکبر میں نہیں۔ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، تکبر کو ابلیس کے زوال کی وجہ بتایا گیا اور فرشتوں نے آدم کے علم کی وجہ سے ان کی فضیلت مانی اور جھک گئے، تو اس واقعے کی روشنی میں ہماری اپنی زندگیوں میں عاجزی اپنانے کی اور دوسروں کی خوبیوں کو، ان کے علم کو تسلیم کرنے کی کیا اہمیت بنتی ہے؟ شاید اس پر ہم